خاندان قبیلے میں دینداری ہے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور جن کے پاس دین نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ نے انہیں ناکام کر کر دکھایا۔ پچھلی قوموں کے واقعات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ آنے والی امت سمجھ لے کہ کامیابی چیزوں میں، ملک مال میں، فوج اور ہتھیار میں، طاقت اور قوت میں نہیں ہے، کامیابی اللہ نے اپنے پورے دین میں رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے دین کیسے آئے گا؟ یہ پورے دین لانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس دین کی محنت کی، اور ان کی محنت کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور اللہ نے لوگوں میں ایمان، اعمال، یقین والے بنے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو اگر ہمارا یقین ہے کہ دین میں ہی کامیابی ہے تو وہی محنت کرنی پڑے گی جس محنت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ایک ہی محنت کی ہے، وہ اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر یقین۔ یہ یقین بنیاد ہے۔ جیسے ایک آدمی تیز رفتار گاڑی میں سوار ہو کر سفر کرتا ہے، اور گاڑی بہت تیز چل رہی ہے، لیکن اس کا رخ غلط ہو گیا، جانا تھا مشرق میں، مغرب میں ہو گیا۔ اب جتنی بھی گاڑی تیز چلے گی، ہر لمحہ وہ اپنی منزل سے دور ہوگا، قریب نہیں ہوگا، دور ہوگا۔ اور اگر رخ صحیح ہے گاڑی کا تو پھر وہ گاڑی چاہے سست رفتار ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن چل رہی ہے، اور اس کا رخ صحیح ہے تو ہر لمحہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا۔ تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، لوگوں کا رخ صحیح کرتے، اور بنیادی محنت کیا تھی؟ یقین ہو کر ٹھیک کرنا، ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو۔ ہر نبی نے آگے اس کی محنت تھی، اس کی دعوت دی۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جس مبارک محنت سے ہی پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہوگا، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت اور امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے ذریعہ قرار دیا۔ لوگوں کو ہدایت ملتی، اور لوگوں کو شعور آتا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ آتا تھا، تو پھر وہ کامیاب ہو کے جاتے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ دین پر چلا ہو اور ناکام ہو کے چلا گیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ دین پر نہ چل رہا ہو اور کامیاب ہو گیا ہو، کہیں اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے اوامر کو پورا کرے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، ہر موقع کے مطابق اللہ کے اوامر۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی محنت کر کے سب سے پہلے اپنے اندر یقین کو بٹھانا، سب سے پہلے میرے اندر یقین آ جائے۔ جب میرے اندر یقین ہوگا، اس یقین کو لے کر پھر کر ساری دنیا کے انسانوں کا یقین ٹھیک ہو جائے گا۔ بنیاد ہے یقین، اسی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام آتے تھے، محنت فرماتے تھے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کا زمانہ تقریباً فرماتے ہیں کہ 650 سال کا زمانہ ہے، کم و بیش۔ اب اس زمانے کے اندر جب نبی کوئی نہیں آیا، کتنی ظلمت ہو گئی ہوگی، اور پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور محنت کر کے لوگوں کے دلوں میں ایمان یقین بنتا، اور جب وہ چلے جاتے پھر ایمان میں ضعف آ جاتا، پھر کمزوری آ جاتی، پھر لوگ اعمال چھوڑ دیتے، اور پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ آ کر محنت فرماتے۔ اس طریقے سے پہ در پر انبیاء علیہ السلام آئے، اور آ کر انہوں نے محنتیں کی۔ اب یہ اندازہ فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا لمبا زمانہ اس امت کو دیا، اور اس امت میں گزرا، کتنی اس میں ظلمت ہے، کتنا ظلم اور کتنی بے دینی، کتنا اندھیرا۔ اس سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہدایت کو لے کر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر محنت فرمائی۔ کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام رات دن 24 گھنٹے آپ کی یہی محنت تھی۔ ایک ایک کے پیچھے پھرتے تھے، ایک ایک کو دعوت دیتے تھے، کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ گلیوں میں پھرتے،
میں ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون میری بات کو سنے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کوئی مانتے نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا تسلسل اور آپ کی محنت مسلسل ہوتی رہی. اللہ نے پھر ایسا رنگ دکھایا کہ 23 سالہ محنت، ویسے تو آپ کی عمر مبارک 63 سال، لیکن آپ کی محنت کو جو موقع ملا وہ 23 سال کا عرصہ. 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ لوگوں کا رخ بدل گیا اور ساری دنیا میں دین کی آواز لگ گئی. ساری دنیا میں دین اللہ کے نبی نے پہنچا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ اللہ کو ترس آ گیا. اللہ نے بھی قرآن کی آیتیں اتاری، اے پیارے حبیب، اگر آپ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اپنا آپ ختم کر دیں گے. آپ کی مسلسل محنت کی برکت سے ایسے لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی. آپ کے پھوپھی زاد بھائی، انہوں نے کیا کہا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اگر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور آپ اللہ سے دستاویز دکھا کر لائیں، ایک پرچے دکھوا کر لائیں، اور پھر 2 فرشتے آپ کے ساتھ اللہ پاک بھیجیں اور وہ آپ کی تصدیق کریں یہ میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، تو بھی آپ پر میں ایمان نہیں لاؤں گا. ایسے سے لوگ. لیکن جب آپ کی محنت کا تسلسل، آپ کی محنت ہوتی رہی، آپ محنت فرماتے رہے، تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی ایمان عطا فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں یہ آ کے انہوں نے ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کی محنت تسلسل سے ہوتی رہے گی تو پھر اس سے اللہ پاک ثمرات دکھاتے ہیں. آپ مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں تو سن نہیں رہا، محنت مکہ مکرمہ میں ہو رہی، اس کے اثرات جو ہے مدینہ میں پڑ رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں پڑ رہے ہیں. لوگ وہاں سے آ کر مسلمان ہو رہے ہیں. حبشہ سے آ کر بلال نے کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ عنہ، اور ایسے روم سے ایسے جگہ جگہ سے آپ کی محنت کے اثرات اتنی دور تک پھیل گئے. زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ حج کرتے تھے، لوگ حج کے لیے آتے تھے اور آ کر خیمے لگاتے، اپنے طریقے پر حج کرتے تھے. کیا حج تھا اللہ ہی جانتے. تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اپنے باپ دادوں کے واقعات کو بیان کرنا، پھر وہ خوش ہوتے. یہ ان کا حج تھی، عبادت تھی. وما کان صلاۃ من البیت الا بکاء وتصدیہ، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ ان کی عبادت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلاش کرتے پھر رہے. کسی نے بتایا کہ جی یہ خیمے والے بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کی بات کو سن لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے حریص تھے، ہر ایک کے پاس جاتے تھے، چل کر جانا، لوگوں کے پاس جانا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، یہ تو حضور کے ایک مزاج تھا، ہر ایک کے پاس جانا. جہاں تک لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ کیا ابھی تک آپ ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ ابھی تک آپ ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ ہم آپ کے بات سنتے نہیں ہیں، پھر آپ ہمارے پاس بار بار آتے ہو. اتنی بڑی ہستی، امام الانبیاء اور سارے نبیوں کے امام، وجہ کائنات، اللہ کے حبیب، دین کے لیے کیسے پھر خیمے میں تشریف لے گئے. خیمے والوں کے پاس گئے، کہا کہ تم لوگ کون سے قبیلے کو؟ کہا کہ ہم بنو عامر کے لوگ ہیں. اچھا، تمہاری تعداد کتنی بڑی ہے؟ کہ جی ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ہم بہت سارے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تمہارے علاقے کے اندر تمہارا رعب کیسا ہے، دبدبہ کیسا ہے؟ کہنے لگے ہمارا بہت بڑا رعب ہے، ہمارے علاقے کے اندر کوئی داخل ہونا چاہے تو ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سے پوچھ نہ لیں، اور اگر کوئی داخل ہو گیا کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہے تو بھی ہم سے پوچھ کر ہاتھ لگائے گا. اور اگر ہم نے سردیوں میں آگ جلا دی، کہیں آگ سردیوں میں راستوں پر جو آگ جلا لیتے ہیں تو لوگ چلتے چلتے ہاتھ سینک لیتے ہیں، کہتے ہماری جلائی ہوئی آگ پر اگر ہاتھ سینکنا چاہے وہ بھی ہم سے پوچھ کر ہاتھ سینکے گا. اتنا ہمارا رعب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ اندازہ تو فرمائے، امام الانبیاء اپنے آپ کو پیش فرما رہے، کیا میں تمہارے ساتھ جاؤں اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ
اور میری حفاظت کرو اور میرا خیال کرو تاکہ میں اپنا اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا سکوں۔ قبیلے والوں نے کہا کہ کیا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریشی ہوں، اسی مکہ میں رہنے والا ہوں اور ایک بنو ہاشم میں خاندان اس میں سے ہوں، اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اور میں اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم بھی ایک کلمے کو پڑھ لو تمہیں دونوں جہانوں کی عزت مل جائے گی۔ اگر نہیں پڑھتے تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ اوروں کو میں دعوت دوں اس کلمے۔ تو ان کے دل میں بات آئی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، ٹھیک۔ آپ نیچے اتر گئے، خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ خیمے میں تھے، کچھ لوگ باہر بازار میں گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ اصول تھا، یہ طریقہ، جیسے آج کل حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں سے چیزیں خرید کر، کوئی چیزیں، کوئی مشین، کوئی کمبل، کوئی حالانکہ وہ کوئی برکت چیز نہیں ہوتی، برکت چیز تو وہاں کی برکت تو اعمال میں، تو چیزیں لایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ بازاروں میں گئے ہوئے تھے، کہا کہ ابھی ہمارے بہت سارے لوگ بازار میں ہیں، ہم تو تھوڑے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا ایک سردار بحیرہ بن فراس، اس قبیلے کا ایک سردار تھا بنو عامر کا، وہ سردار آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ اجنبی آدمی خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اجنبی آدمی خیمے میں ہے۔ قوم سے کہا کہ میں ایک اجنبی آدمی کو تمہارے درمیان بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں میں قریشی ہوں، مکہ کے رہنے والا ہوں، اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں۔ تو سردار نے اسے پوچھا کہ تم نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہ کہا کہ ہم نے کہا مرحبا، ہم لے جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو سردار نے ان سے کہا کہ دیکھو، پہلی بات یہ ہے، یہ تم نے فیصلہ کیا لے جانے والا فیصلہ، یہ بہت برا فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ جتنے بھی لوگ بازار سے چیزیں خرید کر اپنے علاقوں میں لے کے جائیں گے، جتنے بھی لوگ اپنی چیزیں لے کر یہاں سے جائیں گے، نعوذ باللہ، سب سے بری چیز تم ساتھ لے کے جاؤ گے اپنے، اور تم ساتھ لے کے جا رہے ہو، یہ پوری دشمنی ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ ایسا کام کرنے لگے ہو نہ تم برداشت کر سکو گے نہ میں برداشت کر سکوں، یہ سارا عرب تم پر ایک کمان سے تیر چلائے گا جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج تم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اس کو واپس کرو۔ اور پھر متوجہ ہوا حضور کی طرف، یہ سردار متوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ بلکہ ان سے کہیں سے پوچھو جس کلمے کی دعوت یہ دینے جا رہے ہمارے ساتھ، ان کے اپنے علاقے والے، اپنا اونچا خاندان، ان کا قریش بہت بڑا خاندان ہے، اور یہ اس سے اونچا بنو ہاشم ہے، تو یہ لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کی بات کو مان لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جھٹلانے والے تو میرے اپنے خاندان کے، انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو پھر سردار نے کہا دیکھو، اگر ان کی بات میں کوئی خیر ہوتی تو ان کے علاقے والے، قبیلے والے ہم سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، وہ ان کی بات کو مان لیتے۔ اور پھر متوجہ ہو کہا کہ میرے خاندان کے پاس سے فوراً آپ اٹھ جائیے، اور جہاں آپ کی چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ اگر مجھے کسی اور جگہ ملتے، یعنی خاندان کے درمیان میں ملاقات نہ ہوتی، باہر ملاقات ہوتی، تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ برے برے الفاظ استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، باہر نکلے، اونٹنی پر سوار ہو گئے، اس ظالم نے اونٹنی کو لکڑی ماری پیچھے سے، اونٹنی بد کی، آپ زمین پر آ گئے۔ کیسے کیسے حالات دین کے لیے امام الانبیاء برداشت کر رہے ہیں، کیسے کیسے تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب ایک عورت بنو عامر کی جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، ایماندار تھی، ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ اپنے رشتہ داروں سے
ملنے کے لیے خیمے میں آئی تھی. اسے جب دیکھا کہ یہ منظر حضور کے ساتھ ہو رہا ہے اور اتنی بے اکرامی ہو رہی ہے، اس کا ایمان اٹھا اور وہ اس نے شور مچایا. ان لوگوں کو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم لوگوں نے یہ کیا ان کے ساتھ؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. کوئی میرا خاندان میں سے کوئی میرا بھائی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے. اب 3 آدمی ان کی طرف سے کھڑے ہو گئے تھے قبیلے والوں میں. جب 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے عورت کی آواز پر، تو 2 آدمی سردار کی طرف سے بھی کھڑے ہو گئے. اب ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ان 3 کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ہوتے ہوتے پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان 3 کو ایمان بھی عطا فرمایا، صحابی بھی بنے اور شہادت بھی عطا فرمائی، اور وہ دونوں کے دونوں کفر کی حالت میں ذلت کی موت مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحہ، کوئی دقیقہ، کوئی جگہ، کوئی موقع ایسے نہیں چھوڑا کہ اس میں لوگوں کو دعوت نہ دی. چوراہے پر بیٹھے کھڑے ہوئے دل مجنہ بازار میں، ہوا چل رہی ہے اور دھوپ پڑ رہی ہے، ہوا سے مٹی اڑ رہی ہے، آپ کے چہرے انور پر، آپ کے جسم اطہر پر مٹی گر رہی ہے، اور مزید لوگ مٹی پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں، مزید لوگ مٹی پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جیل گزرتے ہیں، وہ برا بلا کہتے گزر جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے. اشراق کا وقت ہو گیا، چاش کا وقت ہو گیا، سر پر سورج آ گیا، گرمی تیز ہو گئی، حضور کا چہرہ خشک ہو گیا اور منہ خشک ہو گیا. ایک عورت زیادہ بڑی عمر نہیں تھی، وہ پیالے میں پانی لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا، کلی فرمائی، چہرہ مبارک دھویا، پھر پانی نوش فرمایا. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ. بیٹی کو باپ پر بہت ترس آتا ہے، بنسبت بیٹوں کے. بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی گھبراؤ مت، تیرے باپ کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. جو دین تیرا باپ لے کر آیا ہے، اللہ ہر کچے پکے مکان میں اس دین کو داخل کر کے چھوڑے. میرے محترم دوستو عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مکہ مکرمہ میں فرمائی، اور کیونکہ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم، پوری زمین، قیامت تک آنے والا زمانہ، حضور کی محنت اور آپ کی نیت، اللہ نے آپ کی محنت کی برکت سے پوری زمین پر اللہ نے آپ کے پیغام کو پہنچایا. لوگوں نے تکالیف پہنچائی، لوگ برا برا کہتے. سارے قریش والے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے کہ ہمیں آپ کے بھتیجے سے وہ تکلیف ہو رہی ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کو بلاؤ، سمجھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے جو ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، آپ ان کو بلا کے سمجھاؤ. ابو طالب نے حضرت عقیل بھیجا اور جاؤ اپنے بھائی کو بلا کے لاؤ. حضرت عقیل جو آ گئے اور حضور کو بلا کے لائے، اور ایک جمع ہے، اور آپ نے ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں نے تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، آج ہماری بھی ایک مان لو. یار کون سی بات ہے کہ تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک، اور ایسی بات مت کرو جسے نہ میں برداشت کر سکوں نہ یہ برداشت کر سکا. تو سنتے رہے حضور، سنتے رہے. پھر کہا چچا جان، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تو بھی میں بولنا نہیں چھوڑوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان پہ سیڑھی لگا دیں اور سورج تک پہنچ جائیں، اور سورج تک پہنچ کر وہاں سے ایک ٹکڑا انگارہ لے کر آئے سورج سے. تو پوچھا پلا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ آج تک کوئی کیا ہی نہیں آسمان پہ، اتنی بڑی سیڑھی نہیں ہے، آج تک کوئی سورج تک پہنچ نہیں سکتا، کیسی بات کرتے ہو؟ اگر وہاں سے کوئی لے بھی آ، جیسے یہ نہیں ہو سکتا، آسمان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، سورج سے کوئی انگارہ لا نہیں سکتا، ایسے ہی جو کام کی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کام کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ کا دین زندہ ہوگا جب میرا سر بدن سے جدا ہوگا. اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چادر اٹھائی کندھے پر رکھی، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. ابو طالب نے آواز دے کر بلایا، میری بات سن کر جاؤ. واپس تشریف لائے، کہا کہ میرے بھتیجے
مجھے تو آج پتہ لگا ہے تم اپنے عزم میں اتنے پختہ ہو، اتنا تمہارا پورا عزم ہو۔ اب پھر کہا کہ اب میرے بھتیجو تیرا دل چاہے کہتا رہے، میں تیرا ساتھ دینا نہیں چھوڑوں گا، کیوں حضور نے سوچا اب چچا میرے ساتھ نہیں دے گا تو یہ مجھے تکلیفیں پہنچائیں گے، ایک خیال تھا، لیکن یہ یقین دہانی کرا دی کہ میں تیرا ساتھ دینا نہیں چھوڑوں گا، تو جو کہتا ہے کہتا رہے۔ پھر ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کافروں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے آپ کو کوئی اذیت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، اس پر آپ نے جملہ فرمایا کہ میرے چچا کی کمی مجھے محسوس ہونے لگی، میرا چچا جب تک زندہ تھا مجھے یہ باتیں نہیں سننی پڑتی، تو ہر موقع میں ساتھ دیا، لیکن کلمے کی دولت سے محروم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں، آپ کی دلی تمنا تھی کلمہ پڑھ لیں، آپ کی محنت، آپ کی فکر، آپ کی کوشش یہ ساری امت کے لیے، لیکن اپنے چچا کلمہ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں۔ بالکل مرض الموت، موت آنے کا وقت تھا، جان نکلنے لگی، حضور بہت امید کے ساتھ تشریف لائے اور کہا کہ اب میں بات کروں گا، شاید میرے جیسے کلمہ پڑھ لے اور مرتے وقت کلمہ پڑھ کر جائے۔ ابو جہل نہیں پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضور دعوت دے رہے ہیں جیسے کلمہ پڑھ لو۔ ابو جہل نہیں کیا کہتا ہے، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، اتنی جلدی ڈر گیا موت سے اور اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ ابو جہل یہ بار بار کہتا رہا، حضور دعوت دیتے رہے، لیکن پھر جو اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا تھا ہونا وہی تھا۔ کیا کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں اور جان نکل گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ہمارے دین میں محنت لگے، ہمارے دین میں محنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے حریص تھے، بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، لوگوں کو بھیجا، 150 سے زیادہ سفر صحابہ سے کروائے، چند سفروں میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور اسی دین کے لیے آپ نے کیا فرمایا، میں اللہ کے دین کے لیے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں۔ یہ حضور کی تمنا، وہ مبارک دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔